آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک ہے کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے تو ہم سارا سال دعا کریں کہ رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے دن سے لے کر تو جنت کے درخت کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، تو وہ حوریں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں میں سے ان لوگوں کو ہمارا شوہر بنانا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس سے آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جنت کی حوریں روزے داروں کو اپنا شوہر بنانے کے لیے اللہ سے فریاد کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کر دو، اور ان شیاطین کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ دو اور ان کو سمندر میں پھینک دو، تاکہ یہ شیاطین میرے نبی کی امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ کر سکیں، ان کے روزوں میں فساد نہ پیدا کر سکیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر شیاطین کو قید کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے گناہ گار سے گناہ گار بندوں کو بھی گناہوں کو معاف کر دوں، وہ مجھ سے اپنی معافی طلب کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 ایسے انعام دیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دیے گئے۔ پہلا یہ کہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے پھر اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسرا، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کی نظر میں مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے مقدس فرشتے اپنے روزے دار بندوں کے لیے ہر دن اور رات میں ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ تو تیار ہو جا میرے ان نیک بندوں کے لیے جو دنیا کی آزمائش اور تکلیف سے جلد آزاد ہو کر میرے اس گھر میں میری رحمت اور کرم پائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات کو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس پر ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے اجرت دے دی جاتی ہے، اور جب عید الفطر میں لوگ عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب اس کی مزدوری ختم ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت زیادہ سے زیادہ کرو۔ پہلا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ دوسرے نمبر پر کثرت سے استغفار کرنا۔ تیسرے نمبر پر جنت طلب کرنا، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگنا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان مبارک چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تمام دروازے ہم پر کھول دیے ہیں۔ اگر کچھ سستی ہو رہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کو منانا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے باپ کے آگے روتا ہے، اسے کہتا رہتا ہے، آخرکار باپ مجبور ہو کر وہ چیز اس کو دے ہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے آگے روتے رہیں گے، اپنے حالات، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ عربی میں 70 کا مطلب انفینٹی ہوتا ہے، مطلب لا تعداد محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ جس دن یہ سلیقہ ہمیں آ گیا، اس دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔